السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں خفا و ابہام کے لحاظ سے لفظ کی قسمیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے لفظ کے واضح اور بیان کے اعتبار سے قسمیں پڑھی تھی: ظاہر، نص، محکم اور مفسر۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں خفا اور ابہام کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ تقسیم لفظ کی ہے کیسے، یہ خفا اور ابہام سے مراد کیا ہے۔ خفا کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، ابہام کے معنی ہوتے ہیں شک پیدا ہو جانا، کلیئر نہ ہونا کوئی چیز۔ اب بہت بار ایسا ہوگا کہ جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے اندر کچھ معنی چھپ جاتے ہیں، یا کچھ معنوں کو لے کر کے شک و شبہات اور ابہام ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے لغوی بات میں نے کہہ دی، تو اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کرتے ہوئے تھوڑا آسان انداز میں آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں۔ ہر زبان میں جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ لفظ سب کو شامل کر لیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اندر سارے لوگ کسی عارضی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتے ہیں اور ہم اس کو کلیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے جائے قانون بنتا ہے، تو قانون جب بنتا ہے تو قانون سب لوگوں کو شامل کرتا ہے، مگر بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آٹومیٹک اس قانون سے چھٹ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے الگ سے ریزرویشن دے کر کے ایک الگ قانون بنانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ 100 لوگ کہیں پہ بیٹھے ہو، اس میں سے 5-6 لوگ اپاہج ہو، پیر سے لنگڑے ہو، چل نہیں سکتے ہو۔ اب میں ان 100 لوگوں کو کہوں کہ آپ سب کو دوڑنا چاہیے، آپ سب دوڑیے تو صحت اچھی رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے میں وہاں پہ سب کو تو بول رہا ہوں، لیکن میری بات کے اندر خفا ہے، کچھ لوگ چھپ گئے ہیں۔ مجھے الگ بات بھی کہنی چاہیے تھی ان جو اپاہج لوگ تھے ان کے علاوہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی اعتبار سے ہم جب لفظ سے کوئی معنی لیتے ہیں تو کبھی کبھی معنی سے کچھ لوگ اپنے آپ چھٹ جاتے ہیں کسی بھی عارضی عذر کی بنا پر۔ تو اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنائی گئی۔ پہلا بنایا گیا خفی۔ خفی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کا لغوی معنی ظاہر ہو لیکن بعض صورتوں پر اس کو منطبق کرنے میں شبہ ہو۔ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ لغوی معنی تو ظاہر ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا سب انسان کو دوڑنا چاہیے، آپ سب انسان کو، تو وہ جو 100 لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انسان کا لفظ تو بولا جائے گا نا ان سب کے لیے، چاہے وہ اب پیر سے لنگڑا ہو یا پیر سے درست ہو، دونوں کو انسان ہم بولیں گے۔ تو انسان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ان سب پہ ظاہر ہے، چاہے وہ اپاہج ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے اپاہج پن کی وجہ سے، اس کے نہ چلنے کی طاقت کی وجہ سے اب یہ دوڑنے کا حکم ان سب پہ لگے گا یا نہیں لگے گا، اس میں پرابلم کریٹ ہو گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ بھائی اپاہج تو نہیں دوڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، دوڑنے سے مراد جو ہے یہاں پر بس یہی ہے کہ انسان اپنی دھیمی جو نارمل چال ہے اس سے تھوڑا جھٹک کر کے چلے۔ اب کوئی ایسا آلہ اپاہجوں کو دیا جائے جس سے وہ بھی دھیمی چال سے ہٹ کر کے تھوڑا، ٹھیک ہے عام آدمیوں کے جیسا وہ تیز نہ دوڑے مگر تھوڑا سا اسپیڈ تو وہ ہو ہی سکتے ہیں، جیسے اولمپکس وغیرہ میں بھی اب ہوتا ہے، جو لوگ پیر سے نہیں معذور ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ریسنگ ٹریک ہوتا ہے، تو ان کی اپنی ایک دوڑنے کی چال ہے۔ بہرحال وہ الگ چیز ہے، مسئلہ صرف یہاں لفظ کا ہے کہ لفظ کے جو ظاہری معنی ہے اس کا اطلاق تو سب پہ ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس معنی کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو پائیں گے یا نہیں، اس کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے کہا سب کو دوڑنا چاہیے، صحت اچھی رہے گی آپ سب کی،
تو ٹھیک ہے 100 میں سے اگر 20 لوگ جو ہیں وہ اپاہج ہیں تو ان اپاہج کے بھی دوڑنے سے ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو، مگر مسئلہ ہے کہ وہ دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے. میں ان کے لیے بھی دوڑنے کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ان کو دوڑنے سے شریر کے فائدے کے زیادہ نقصان زیادہ ہو جائے گر پڑ کے. اسی کو کہا جاتا ہے خفی. مثال دیکھیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اور یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس آیت میں سرقہ، چوری کے معنی ظاہر اور واضح ہیں، لیکن کیا جیب کترے اور کفن چور کو بھی سارق کہا جائے گا؟ اس اعتبار سے سارق کی مراد خفی ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے کفارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اطعام عشرۃ مساکین، جس کے معنی مساکین کو پکا پکایا کھانا کھلانے کے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پکا پکایا کھانا کھلانے کے بجائے کھانے کے بقدر سامان خرید کر دے دے یا اس کے پیسے دے دے تو کیا اطعام مساکین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ اس دوسرے پہلو کے اعتبار سے یہ آیت خفی ہے. خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور تعمل کیا جائے، اس کے نتیجے پر عمل کیا جائے. مثلا جیب کترے میں سرقہ کی کیفیت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی سزا وہی ہوگی جو سارق کی ہے. کفن چور میں سرقہ کی کیفیت خفیف ہو جاتی ہے کیونکہ کفن چور مال محفوظ نہیں لیتا ہے، اس لیے اس کا سرقہ کی سزا جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں نے عبارت پڑھ دیا، میں اس کی مختصر تشریح کر دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے السارق والسارقۃ، اسی پہ مسئلہ ہے، چوری کرنے والے مرد یا عورت. سوال یہ آتا ہے کہ چوری کرنا کیا ہوتا ہے، سارق کیا ہوتا ہے، چور کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، آپ اس پر ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ارے یہ کیا بات ہوئی، چور جو چوری کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قانون کی کتاب اور قانون کے چشمے اور نظریے سے دیکھیں گے تو ہر کرمنل کے ایک کرمنل ایکٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، ہر مجرم کے جرم کو واضح انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تب جا کر کے اس کو اس جرم کے کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں جاؤں زید کے گھر میں چوری کرنے، لیکن میں دروازے پر جا کر کے واپس آ جاؤں، تو میں چوری کرنے گیا ضرور تھا مگر میں نے کچھ چوری نہیں کی ہے، اور زید کو یقین ہو گیا کہ میں چوری کرنے ہی آیا تھا، تب بھی وہ میرے اوپر چوری کا الزام نہیں لگا سکتا ہے، میرے اوپر چوری کی دھارائیں ثابت نہیں ہو سکتی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ابھی بھی چور نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس سے چوری کا سامان ضبط نہیں ہوا ہے، میں نے چوری کے عمل کو انجام نہیں دیا ہے. تو قانون کی کتاب میں ہر جرم کا ایک سزا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تعریفات بھی ہے کہ یہ مجرم چور کس کو کہا جائے گا، مرڈرر کس کو کہا جائے گا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں الگ الگ اعتبار سے اس کی تشریحات کی جائے گی. تو شریعت کے اندر چور کس کو کہا جاتا ہے؟ تو چور کی تعریف میں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چور اس انسان کو کہا جاتا ہے جو مال محفوظ کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، اس کی خبر کے بغیر اس کو وہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، مال محفوظ کو مالک کی نالج کے اور اس کے پرمیشن کے بنا وہ مال اٹھا لیتا ہے، ایسے انسان کو چور کہا جاتا ہے شریعت کے نظر میں. جیسے زید آیا میرے گھر پہ، اور زید میرے گھر پہ آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر سے آیا اور پلنگ اٹھا کر کے چلا گیا. نہ مجھے پتا ہے کہ یہ پلنگ میں نے اس کو اجازت بھی نہیں دی ہے، نہ ہی میرے انفارم میں اس نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے، اور وہ پلنگ اس وقت لے کر کے گیا ہے جب میرے گھر میں کوئی نہیں تھا یا میرے گھر میں تالا لگا ہوا تھا. تو اخلاقاً ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کی ملی جلی ہے، تو چلو میں اس پر جو کیس مقدمہ نہیں ٹھوکوں، وہ بھی اس مطمئن نہیں کرے شاید ایسے نہیں کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر قانون کے اندر یہ بات جائے گی،
کوئی تیسرا آدمی بھی جا کر کے کیس کر دے کہ میں فلاں آدمی کو فلاں کے گھر سے پلنگ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوں، تو قانون کی نظر میں وہ چور مانا جائے گا، کیونکہ اب اس پر چوری کا حکم ثابت ہوگا۔ لیکن اگر زید تھا، میں نے اس کو کہا کہ اچھا بھائی ہاں پلنگ لے لیجئے گا آپ، آج کی بات کی، 2-3 دن بعد وہ آ کے لے گیا، تب اس کو چور نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ تو مال محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سامان ہے جس کو آپ نے حفاظت ہی اسی لیے کیا ہے کہ کوئی دوسرا اس پر اپنا حق نہ جما سکے، تو چور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا کہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کے سامان کو کاٹ دو۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کتنی چوری کا آئٹم کتنا ہونا چاہیے، کم ہو زیادہ ہو، اس پر بھی فقہا کے الگ الگ رائے ہیں۔ بہرحال ہم کو اس پر ابھی نہیں جانا ہے، ہم کو اس بات پر جانا ہے کہ اگر کوئی پاکٹ مار ہے، جیب کترا ہے، یا کوئی ایسا انسان ہے جو کفن چوری کرتا ہے، یا کوئی ایسا انسان ہے جو مال محفوظ نہیں بلکہ مال غیر محفوظ چیزوں کو چوری کرتا ہے، تو کیا قانون ابھی بھی اس کو چور مانے گا؟ جیسے روڈ پر میں 500 روپے رکھ دوں اور میں دور کھڑے ہو جاؤں اور دور سے کھڑے ہو کر کے میں دیکھوں، کوئی آدمی اٹھا کے لے جائے، پھر میں اس پہ جا کے کیس کروں کہ یہ میرا 500 روپے چوری کر کے لے گیا، تو قانون اس کو چور نہیں مانے گا۔ اس لیے نہیں مانے گا کہ قانون مجھے ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ بھائی آپ کا وہ مال محفوظ کہاں تھا، آپ نے تو جان بوجھ کر کے چور کو وہ سامان دیا چوری کرنے کے لیے، وہ تو روڈ پر پڑا ہوا سامان اٹھایا، اس نے کسی کا مال محفوظ کہاں اٹھایا، تو وہ چوری کے حکم میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اب اسی لیے سوال اب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کفن ہے، جیسے مان لیا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کفن بہت زیادہ چوری کیا جاتا تھا، تو اگر کسی نے کفن چوری کر لی، یا چلو کفن نہیں، بعض لوگ دفن کرتے ہیں مردوں کو تو بہت سارے زیورات وغیرہ بھی دفن کر دیتے ہیں، یا اس کے جتنے بھی بلونگنگس ہیں، اس کے جتنی بھی ملکیت میں سونے زیورات، پہلے کے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی، یا ابھی بھی ہندو دھرم میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بہا دیا جاتا ہے، اس کی کچھ سامان ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو مان کے چلیے کوئی آدمی ایسا تھا جس کو دفن کیا گیا اور اس کے ساتھ سونے کے 10 سکے دفن کر دیے گئے، کوئی آدمی گیا اس کو جا کے چوری کر کے لے آیا، تو سوال یہ آتا ہے کہ آپ اس کو بھی چور کہیے گا یا نہیں کہیے گا، کیونکہ اب وہ کسی کا سامان تو چوری نہیں کیا، وہ کیونکہ وہ مال محفوظ میں نہیں رہا اور وہ کسی کی ملکیت بھی نہیں رہا، وہ گویا کہ ایک سامان ہے جو جہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کر کے لے گیا۔ تو اب یہاں پر یہ خفی کے معنی میں، یہاں پر یہ جو معنی ہے جیب کترے کو لے کر کے یا کفن چور کو لے کر کے، یہ اس کے اندر خفت پیدا ہو گئی کہ یہ سارق کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دوسری مثال اور لے لیجئے، قسم کے کفارے کے طور پر کھانا کھلانے کی بات کہی گئی ہے۔ اب آدمی کو جب کھانا کھلانے کی بات کہی گئی تو اطعام جنرلی پکے ہوئے کھانے کو کہا جاتا ہے، لیکن کھانے کے جو را میٹیریل ہے، دال چاول چینی ہے، اس کو بھی ہم اطعام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو لغت میں دونوں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا نہ پکا کر کے کھانے کا جو را میٹیریل ہے، دال چاول چینی وغیرہ، وہ دے دے اتنی قیمت کا، یا اتنی قیمت کا پیسہ دے دے اور کہے کہ آپ خرید لیجئے گا اپنی سہولت سے، اپنی پسند سے جو آپ چاہتے ہیں وہ، تو کیا اس سے یہ حکم ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اندر خفت ہے، کیونکہ اطعام اصل میں ایک پکے ہوئے کھانا کھلانے کو کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ بھائی اتنا باریک کیوں ڈھونڈنا، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی پیسہ دے دے، مقصد تو پورا ہو ہی گیا۔ تو میں نے پھر وہی بات آپ کو بتائی ہے شروع میں کہ قانون کی کتاب آپ کی نیت نہیں دیکھے گا، قانون کی کتاب آپ کا مقصد نہیں دیکھے گا، قانون کی کتاب آپ کا ایکشن دیکھے گا، آپ کا عمل دیکھے گا، آپ کا زبان دیکھے گا۔ یہ قانون ہے۔ قانون کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں کہ آپ کے دل میں کیا تھا۔ آپ مان لیے غلطی سے آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا، آپ کتنا بھی زور لگائیں کہ غلطی سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا،
قانون کی کتاب میں آپ کو مرڈرر ہی مانا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے زبان اور آپ کے ثبوتوں کے بنا پہ کوئی چیز اس کو اگر وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے غلطی سے مارا ہے تو حکم کم لگے، وہ الگ چیز ہے. لیکن قانون تب تک آپ کو مرڈرر ہی مانے گا، کیونکہ قانون کی کتاب کا کوئی تعلق نیت کے ساتھ یا اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. آپ قانون ڈیل کرتا ہے وربل یا انسان کے جو پریکٹیکل اپروچز ہیں اس کو لے کر کے. تو مثال کے طور پہ میں نے 10 آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے بطور کفارہ میں نے کھانا کھلایا. اب میرے دل میں آیا کہ بھائی 10 لوگوں کا کھانا میں گھر پہ کہاں اکیلے بنا کے کھلا پاؤں گا. میں ایسا کرتا ہوں کہ 10 لوگوں کو جا کر کے پیسے دے آتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اپنے حساب سے کھا لیجئے گا. ان 10 لوگوں نے پیسے لے لیے مجھ سے اور جا کر کے کورٹ میں یہ کہا کہ حضور آپ شاہد کے اوپر 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات تھی، انہوں نے ہم کو کہا کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے اور انہوں نے اب تک مجھے کھانا نہیں کھلایا. اب میں کہوں کہ بھائی میں نے ان کو 10 کھانے کے پیسے دیے تھے، تو اب وہاں مقدمہ چلے گا اس بات پر کہ وہ اطعام سے مراد کیا تھا، کہ کیا وہ اطعام سے مراد پکا کے ہی کھلانا ضروری تھا یا اطعام سے مراد پیسے دے کر کے بات کمپلیٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس میں وہ بحث آئے گی. تو اسی لیے یاد رکھیے گا کہ یہ ساری جو مثالیں ہیں وہ آپ کو، معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا گھر پہ ہوں تو لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، چلیے اس کو تھوڑا سا نظر انداز کر دیجیے، فیملی کے ساتھ رہنے میں ہوتا ہے یہ چیزیں. کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں آئیں گی تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا. چلیے تو میں کہاں پہ تھا کہ جب بات آتی ہے قانون کی کتاب کی، تو یہ کتاب میں جو مسائل جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے کہ یہ ایسا کیسے ہوتا ہے. لیکن پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ قانون کی کتاب پڑھیے گا، اس کے اصولوں کی کتاب پڑھیے گا، تو وہاں بناوٹی مسائل بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے کے منشا اور اس کے پیچھے کے مسئلے اور اس کی دلیلوں کو باریکی کے ساتھ سمجھا جا سکے. اسی لیے اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کے حکم آپ کو بیان کیا جاتا ہے. کہ فقہ جو دور سے بہت آسان لگتا ہے کہ ترنت 2 منٹ میں ہم مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں، حرام حلال بتا سکتے ہیں، وہ اندرونی طور پر کتنا گہرا ہوتا ہے اور کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں مثال ہو گئی. اب آتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. تو خفی کا حکم یہ ہے کہ آپ غور فکر کریے اور جو درست بات آپ کو لگتی ہے اس پر عمل کر لیجئے اگر اس کے مقابلے میں کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ اگر ثبوت پایا گیا تو جب ثبوت پایا جائے گا تو وہ خفی نہیں رہے گا نا. مان لیں قرآن کے اندر اطعام کا لفظ آیا اور حدیث کے اندر یہ ثبوت پایا گیا کہ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ نہیں پکا کے ہی کھانا کھلاؤ، تب تو پیسہ دینے کے بعد بھی وہ حکم ادا نہیں ہوگا، سامان دینے کے بعد بھی وہ حکم ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ خفی نہیں رہا نا، یہ لفظ تو واضح ہو گیا. اسی طریقے سے چوری کرنے والے مرد عورت کا ذکر اور اللہ کے رسول حدیث میں کہہ دیتے مان لیا جائے کہ نہیں جو کفن چوری کرے گا وہ بھی چور ہے، جو پیڑ کا پتا بھی چوری کرے گا وہ بھی چور ہے، جو پیڑ کی کوئی ٹہنی کاٹ کے لے جائے وہ بھی چور ہے. اگر یہ سارے لوگ چور ہیں تو پھر وہ معنی خفی رہتا ہی نہیں. تو خفت کسی لفظ کے اندر تبھی ہوتا ہے، ہلکا پن یا چھپا ہونا، اس کا خفا ہونا، یہ تبھی ہوتا ہے جب لفظ کے معنی ظاہر نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ طے کر پائیں کہ یہاں مراد کیا ہے. تو وہاں پر غور فکر کر کے مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر کے جو چیزیں زیادہ درست اور صحیح لگتی ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو اوپر جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ کہ یہ مثالیں کیا ہیں. جیب کترے کے بارے کو کیا ہم چور کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیب کترے کو چوری کے حکم میں نہ شامل کر کے غصب کے حکم میں شامل کیا جائے. غصب ڈاکہ جنی کو کہتے ہیں کہ چور جیب کترا جو ہوتا ہے وہ کسی کے مال کو جبراً کھینچ کر کے نقصان پہنچا کر کے لے جاتا ہے، جیسے ڈاکو لے جاتے ہیں. تو اس حکم میں کچھ لوگ کہنا ہے کہ نہیں، جیب کترا بھی چوری کے ہی حکم میں آئے گا، کیونکہ وہ اگرچہ جان کا نقصان یا ڈرانا دھمکانا نہیں کرتا ہے پھر بھی کسی کے محفوظ مال کو وہ بغیر بلا اجازت چوری کر کے لے آتا ہے. اور کفن وغیرہ جو چور ہے یا جو کوئی 3 4 5 پتا پیڑ سے توڑ کر کے لے گیا، کوئی 2 3 پھول توڑ کر کے لے گیا،
تو اس کو بنا اجازت کے بھی ہم میرے پیر سے، تب بھی ہم اس کو چور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کوئی بہت مال محفوظ کے اندر بھی نہیں اور بہت بڑی تعداد کا رقم نہیں ہے کہ کوئی پھول بھی توڑ لے تو ہم اس کو قتل کر اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ چلیے، دوسرا ہے مشکل۔ یہ وہ ہے جس کے معنی بذات خود واضح نہ ہو، جیسے قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ مشکل وہ لفظ ہوتا ہے جس کے لغوی معنی تو معلوم ہوتے ہیں، مگر اس معنی کے باوجود جس سیاق و سباق میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر اس معنی کا کوئی مطلب ہی واضح صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ قواریر من فضۃ، شیشے ہوں گے چاندی کے، قدروها تقدیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے بنایا ہے، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ قارورہ شیشے کا ہوتا ہے۔ قارورہ یعنی جو قواریر کی جمع ہے، قارورتن کی جمع قواریر ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک میٹل ہے، میٹل بھی نہیں مطلب ایک مٹیریل ہے جو اصل میں بنا ہوا ہوتا ہے شیشے کا۔ قرآن کے اندر ہے کہ یہ چاندی کا ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ عام لغت کے اندر یا عام عرف کے اندر جو چیز شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ چاندی کی کیسے بنی؟ اب پھر غور فکر سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ قواریرہ جنت صفائی میں شیشہ اور سفیدی میں چاندی کی طرح۔ قواریر کے جو لفظی معنی ہے وہ تھوڑا سمجھ لیجئے تو یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا۔ قواریر اصل میں کہا جاتا ہے، قارورہ یا قواریر جمع ہے، ایسے میٹیریل کو جو شیشے سے بنا ہوتا ہے، اور جنرلی یہ برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد اصل میں برتن کے ہی معنی میں لیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی بھی ایسا میٹیریل جس کے اندر زیادہ مقدار شیشے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد ہے کہ شیشے کا برتن، لیکن پھر قرآن کے اندر چاندی ہے۔ تو اب یہ معنی ایسے ہیں کہ مشکل کا حکم، اچھا ہاں اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں مشکل کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ عام عرف میں یہ چیز سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن کے اندر چاندی کے برتن کے ذکر ہوا۔ حالانکہ چاندی کا برتن ہوتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، چاندی کا برتن بھی تو ہوتا ہی ہے، پھر قوارورہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا وہاں پہ، پھر نارملی اناؤن یا آنیتن وغیرہ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، ہے نا۔ تو اب اس کی تشریح اس طرح سے کی جاتی ہے کہ چلیے صفائی کے معاملے میں شیشے جیسا چمکتا رہے گا، اور سفید جو برتن ہوگا، سفیدی وہ چاندی کی طرح بالکل وائٹ ہوگا، سلور کلر جو ہوتا ہے چاندی کا اپنا جو رنگ وہ ہوگا۔ اس طرح سے اس کی تعویل جنرلی ایکسپلین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت واقعی میں اب چونکہ جنت سے متعلق آیت ہے تو اس میں انسان اپنا غور فکر نہیں کر سکتا ہے، جنت کی چیزیں انوکھی ہیں تو اسی حساب سے بیان کی گئی ہوگی۔ مشکل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا اور اس کی مراد جاننے کے لیے غور و فکر کرنا واجب ہے۔ اگر غور و فکر کے بعد مراد واضح ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ دو باتیں ہیں، یہ کہ یہ جیسے ہے ویسے ہی اس پر اعتقاد رکھنا ہے کہ اگر ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر تو ہے، ہم وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے، وہ ہے تو ہے۔ ہاں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے غور فکر کرنی چاہیے، دلائل سمجھنے چاہیے غور فکر کرنے سے، اور جنرلی جب آج کے زمانے میں آپ غور فکر کریں گے تو وہ چیزیں بہت کامن ہیں، مل جاتی ہیں۔ ملٹیپل ایلیمنٹس موجود ہیں دنیا کے اندر جو الگ الگ طریقوں سے ہوتے ہیں، الگ الگ پراپرٹیز کے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد جب مراد واضح ہو جاتا ہے تب تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تیسرا آپ کا آ جاتا ہے مجمل۔ مجمل کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس میں اس درجے ابہام ہو کہ خود شارع یا متکلم کی وضاحت کے بغیر دور نہ ہو سکے۔ مجمل ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ابہام ہے وہ ہمارے غور و فکر سے پورا ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی پورا کرے گا جس نے وہ بات بولی ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی کیفیت اور شرائط و احکام اس آیت سے معلوم نہیں ہوتے، اس لیے یہ مجمل ہے۔ مجمل کی جب شارع یا متکلم کی طرف سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اعمال کے ذریعے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی تفسیر کر دی ہے، اس لیے اب یہ مجمل باقی نہ ہی رہے گا یا نہیں رہے۔ تو مجمل کیا ہے؟ مجمل وہ آیت ہے کہ عبارت ہے، وہ لفظ ہے کہ بولنے والا خود بولنے والے کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔
اب شریعت کے اندر چونکہ مان لیجیے کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کا لفظ آ گیا، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، تو سوال ہوا کہ بھائی نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ تو یہ تو وہی بیان کر سکتا ہے جس کو اس چیز کا علم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، تو بیان کر دینے کی وجہ سے اب یہ سارے جو الفاظ ہیں جو مجمل تھے وہ آ گئے مفسر کے اندر شامل ہو گئے۔ اب اس میں مزید غور فکر یا مزید اپنی من سے کوئی بات کمی زیادتی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور جب تک شارع کی طرف سے اس کی وضاحت نہ ہو جائے اس کے بارے میں توقف کرنا، اور شارع کی طرف سے تفسیر و وضاحت کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مجمل کو جب تک ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے شارع کی طرف سے، متکلم کی طرف سے، تب تک اس پر بھروسہ رکھنا کہ یہ بات جو ہے متکلم نے یا شارع نے کہی ہے، مجھے اس پر یقین ہے۔ جب شارع یا متکلم اس بات کو واضح کر دیتا ہے تو پھر اس واضح کی ہوئے حکم پر یا عمل پر جو ہے ہم کو اس واضح کیے ہوئے حکم پر یا عمل کا جو طریقہ ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے متشابہ۔ یہ وہ ہے جس کی مراد یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور اب اس کا جاننا بھی ممکن نہ ہو۔ متشابہ ان آیات کو کہا جاتا ہے، ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جس کے معنی خود متکلم نے بھی وضاحت نہ کی ہو اور ہم غور و فکر کے بعد اس کے معنی جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے سورتوں کے شروع میں جو آنے والے جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم، یہ سارے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے ان کی ظاہری کیفیت مراد نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، کتاب و سنت کے اندر بہت بڑا اللہ کی آنکھ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا غصہ، اس طرح کی باتیں آئی ہیں، تو اس کو ہم انسانی جسم کے ساتھ یا انسانی کیفیت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ متشابہات کا حکم جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی سمجھے، نہ اس میں زیادہ ہم کو غور فکر کرنی ہے، نہ ہی اس میں زیادہ چھان بین کرنی ہے، کیونکہ جس ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم اپنی نظروں سے یا اپنے ذہن تک وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر کیسے ہے بیت والے معاملے میں، یہ ہم کو نہیں پتہ ہے، تو ہم اس کو بس ویسے ہی سمجھیں گے۔ دوسرا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہم نے وحی کی ان کے طرف کہ وہ اپنے وہ جو ہے وہ کشتی بنائے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری عینن کی جمع عیون ہے تو عیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب یہ کس طرح ہوگا، اس کی حقیقت یا کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، تو ہم اس کو اسی آیت میں لیں گے، اس میں زیادہ غور فکر نہیں کریں گے اللہ کی آنکھوں سے مراد کیا ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ چلیے تمرینی سوالات پہ آ جائیے۔ خفی کی تعریف کرو اور کم سے کم ایک مثال بیان کرو۔ تو خفی کی تعریف، خفی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی لغوی معنی ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے معنی سے ساری بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ مثال اوپر وہی لے لیجئے جو قرآن کے اندر یا اس کتاب کے اندر استعمال ہوا ہے، السارق والسارقۃ والا، یہی مثال ہے نا یا کوئی اور مثال تھی؟ ہاں وہی مثال ہے۔ دوسرا ہے مشکل کی تعریف کرو اور کم سے کم دو مثالیں بیان کرو۔ مشکل وہ لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں اس پر واضح نہ ہو، خود متکلم کے بیان کا محتاج یہ ہوتا ہے۔ دو مثالیں ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کو وہی قدروہ تقدیرہ والی جو وقواریر من فضۃ والی ہے، اور دوسری مثال ہم قرآن سے لے سکتے ہیں مشکل اللہ سے متعلق جو آیت ہیں، اللہ کا غصہ، اللہ کا ناراضگی، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ خفی اور مشکل میں کیا فرق ہے؟ خفی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ خفی کے لغوی معنی ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی میں سب شامل نہیں ہو پاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے پر یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے، کچھ لوگ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ مشکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لغوی معنی تو ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے لغوی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیاق و سباق میں صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس کی حقیقت یا کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جیسے وہی قواریر من فضۃ میں جو قواریرہ کی کیا حقیقت ہے وہ جنت میں ہی پتہ چل سکتا ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں۔
مجمل کی تعریف کرو اور کم سے کم قرآن سے 3 مثالیں دو. تو مجمل کی جو تعریف ہے، مجمل وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کی تشریح یا جس کے بارے میں صرف شارح ہی بتا سکتا ہے، ہم اس میں غور و فکر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کی 3 مثالیں، تو ایک تو ایتاء الزکوٰۃ والی لے لیجئے، دوسرا اقیم الصلاۃ والی لے لیجئے، اور تیسرا لے لیجئے آپ تیمم والا لے لیجئے. تیمم کے تو خیر اس میں ذکر موجود ہے، اس کی ترتیب موجود ہے، تو تیمم چھوڑ دیجئے. اور تیسری مثال ابھی آ ہی نہیں رہی ہے میرے ذہن میں. کوئی ایسی مثال لینی ہے جس کی آیت، جس کی تشریح صرف حدیث سے ہم کو معلوم چل سکے. ہاں، نماز کے وقت کا آپ لے سکتے ہیں نا، کہ نماز پڑھنے کا حکم تو ہے وقت پہ، لیکن نماز کی کون وقت کتنے ہیں یا رکعات کتنے ہیں وہ حدیث سے معلوم چلتی ہے. مجمل کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ مجمل کی وضاحت خود شارح یا متکلم کر سکتا ہے، شارح یا متکلم. مجمل کا ابہام دور ہو جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ مجمل چونکہ مفسر کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو مجمل کا جب کو بیان کر دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا، تو وہ مفسر ہو جائے گا، پھر اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. متشابہ کی تعریف کرو، قرآن و حدیث سے 2 مثالیں دو. متشابہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جس کے حقیقی معنی اور مراد صرف اللہ جانتے ہیں، اور اس میں انسان کو کوئی بھی غور و فکر یا تعویل کی گنجائش نہیں رہتی ہے. یہ بات جیسی ہے ویسی اس پر اعتقاد اور ایمان رکھنا پڑتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا آنکھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہو گیا. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں. مجمل اور متشابہ میں کیا فرق ہے؟ مجمل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مجمل کو بیان کیا جاتا ہے شارح کی طرف سے، ٹھیک ہے. متشابہ کو شارح کی طرف سے بھی بیان نہیں کیا جاتا ہے، بس یہی فرق ہے. متشابہ کا حکم کیا ہے؟ متشابہ کا حکم یہی ہے کہ اس پر اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو اسی معنی میں رکھنا، اور یہ مانتے ہوئے چلنا کہ اس کی حقیقت صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.